اپنے ٹی وی کے معزز دوستوں، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، پاکستان انڈیا کے آپسی تعلقات ہمیشہ سے ہی خراب رہے ہیں۔ امن کے دنوں میں بھی فوجی بارڈر پر ایک دوسرے پر بلا جواز فائرنگ کرتے رہتے ہیں۔ یوں زمانہ امن میں بھی دونوں ممالک کے فوجی ایک دوسرے کے ساتھ حالت جنگ میں ہوتے ہیں۔ پاک بھارت دشمنی اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ یہ دونوں ملک پرانے ہیں۔ اس دنیا کے تمام اقوام میں یہ دو قومیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت برقرار رہتی ہیں۔ اس تمام دشمن کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے حقائق بھی ہیں جو پاکستان اور انڈیا کے لیے ہمیں ایک خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ 1947 میں جب برصغیر پاک و ہند کی تقسیم ہوئی تو اس وقت اس تقسیم کے نتیجے میں برصغیر کے سینے پر نہایت ہی بھونڈے پن سے ایک لکیر کھینچی گئی۔ یہ لکیر کھینچتے وقت بالکل بھی خیال نہیں رکھا گیا کہ یہ لکیر آبادی والے علاقوں میں سے نہ گزرے۔ آج پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پر ایک ایسا گاؤں موجود ہے جس کے درمیان سے سرحد کی لکیر گزرتی ہے، اور اس لکیر نے گاؤں کے تمام باشندوں کو دو الگ الگ ملکوں کا باسی بنا دیا ہے۔ سرحد کی یہ لکیر اس قدر ظالم ہے کہ دونوں اطراف کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ دونوں کا کھانا پینا، اوڑھنا پہننا، طرز عمل ایک جیسا ہے۔ اس لکیر نے ایک ہی برادری کو دو الگ الگ ملکوں کا شہری بنا دیا ہے۔ اس کے باوجود دونوں حصوں کے لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ بہت اچھا ہے۔ یہ گاؤں کئی حوالوں سے بے حد عجیب و غریب ہے۔ اگر ہم آپ کو اس گاؤں کے بارے میں بتانا شروع کریں تو شاید آپ یقین نہیں کریں گے۔ کیا دنیا کے نقشے پر کوئی ایسا گاؤں بھی موجود ہو سکتا ہے؟ جبکہ یہ حقیقت ہے۔ یہ گاؤں اپنے رسوم و رواج اور کھانے پینے کے انداز میں بھی سب سے الگ ہے۔ پیارے دوستوں، اگر ہم بات کریں تو یہ گاؤں کہاں واقع ہے؟ یہ گاؤں، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ انڈیا اور پاکستان کی سرحد پر واقع ہے۔ یہ گاؤں ضلع قصور کے گھنٹا سنگھ بارڈر پر آتا ہے۔ اس گاؤں کا نام بھی گھنٹا سنگھ ہی ہے۔ گھنٹا سنگھ بارڈر ویسے بھی کافی مشہور ہے۔ یہ گاؤں ویسے تو ضلع قصور کی طرف سے زیادہ جانا جاتا ہے، لیکن تقسیم کے بعد اس گاؤں کا جو حصہ پاکستان میں موجود ہے وہ پنجاب کے ضلع بہاول نگر کے حصے میں آیا، کیونکہ یہ گاؤں پہلے ایک تھا۔ تقسیم کے نتیجے میں سرحد کی لکیر اس گاؤں کو بیچوں بیچ دو حصوں میں تقسیم کر گئی، اس لیے اس گاؤں کے دونوں اطراف ایک جیسے ہی ہیں۔ وہ لکیر جو اس گاؤں کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے، کچھ تو زمین پر ہے اور کچھ اس لکیر کا کام بھارت کی طرف سے آنے والی ایک نہر کرتی ہے۔ یہ نہر چھوٹی سی ہے اور بھارت کی طرف سے آتی ہے اور ایک کوہ سی بناتی ہوئی واپس بھارت کے علاقوں میں داخل ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، آپ نے بہت سارے گاؤں دیکھے ہوں گے اور وہاں کی ثقافت اور کھانے پینے سے بھی بہت متاثر ہوئے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ گاؤں پاکستان کے باقی گاؤں سے بے حد انوکھا ہے۔ یہ شاید پاکستان کا واحد گاؤں ہے جہاں سیمنٹ کا استعمال بالکل بھی نہیں کیا جاتا۔ یہ گاؤں مکمل طور پر کچے گھروں سے مشتمل ہے اور یہاں پر کوئی بھی ایک اینٹ بھی سیمنٹ سے نہیں لگائی گئی۔ یہ چیز جہاں ایک طرف حیران کن ہے، دوسری طرف یہ احساس بھی پیدا کرتی ہے کہ آج بھی ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اپنی پرانی ثقافت سے جڑ کر رہنا چاہتے ہیں۔ اس گاؤں کے رہنے والے لوگوں کا موقف بھی یہی ہے کہ ہم اپنی ثقافت نہیں چھوڑ سکتے اور ماڈرنزم کے نام پر اپنے کھانے پینے اور رہنے سہنے کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ پیارے دوستوں، اور ایک سب سے زیادہ عجیب و غریب چیز یہ ہے کہ اس گاؤں میں آج بھی کوئی بھی برتن کسی بھی دھات کا استعمال کیا ہوا نہیں جاتا۔ یہ برتن اس طرح ہی مٹی سے بنے ہوئے ہیں اور انہیں مٹی کے بنے ہوئے چولہوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں کے لوگ اپنی ثقافت کو بچانے میں کس قدر سنجیدہ ہیں۔ اس گاؤں میں آج بھی پرانے زمانے کی طرز پر مکس کیا ہوا آٹا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی یہاں کی روٹی محض گندم کے آٹے کی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں گندم، چاول، دال، مسور اور کئی دوسرے آٹے بھی مکس ہوتے ہیں۔ یہ گاؤں واقعی پاکستان اور انڈیا کے انوکھے گاؤں میں سے ایک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گاؤں کا وہ حصہ جو بھارت میں جا چکا ہے، وہاں کے رہنے والوں کی لوگوں کی زمین آج بھی اس حصے میں ہے جو پاکستان میں ہے۔ اس لیے وہ زمیندار جو بھارتی شہری ہیں اور ان کی زمین پاکستان کے حصے میں ہے، وہ اب بھی اپنی زمین پر کاشتکاری کرنے بھارت سے پاکستان پیدل آ جاتے ہیں۔ ویسے پیدل کا لفظ محض ایک کاریگری ہے، ویسے تو جیسا کہ ہم نے بتایا دونوں گاؤں ایک ہی ہیں۔